الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا اور زندگی گزارنے کے پورے طریقے بیان فرمائے گئے. چونکہ آج کل مادیت کا دور ہے، اس لیے ذہنوں میں یہ کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے کہ دین صرف مسجد تک محدود ہے. مسجد میں تو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے. جب مسجد سے نکل کر دنیا کے اندر جاتا ہے تو پھر وہاں آزاد ہے. اور کافر تو انسان کو ایک معاشی جانور سمجھتے ہیں. اور ہمیں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے اسکولوں کے اندر. معیشت اس کو بنیادی مقصد قرار دے دیا گیا کہ انسان کا کام ہے کھانا پینا بس، اور اس کے لیے وہ اپنی جد و جہد کرتا رہے، صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، اسی کے اندر اس کی زندگی پوری گزر جاتی ہے. لیکن دین اسلام نے اس میں ہماری رہنمائی فرمائی. انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد معاش نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسان کے پیدا کرنے کا مقصد رب کی بندگی ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے، جو چیز مقصد ہوتی ہے وہ انسان سے کبھی چھوٹ نہیں سکتی. جو چیز مقصد ہے وہ انسان سے کبھی چھوٹ نہیں سکتی. انسان چاہے جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ہر وقت انسان اس مقصد کو حاصل کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد انسان کا بیان کیا وہ ہے اپنی عبادت. کیا بندہ میری عبادت کرے؟ لیکن یہاں میں واضح کر دوں گا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک بندہ سجدے میں پڑا رہے. نہیں، وہ دنیا میں ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں،
اس کے اپنے اخراجات بھی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اس کو دنیا کمانے کی اجازت بھی دی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا دین نے بڑا اعتدال دیا ہے ہمیں، تو ایسے نہیں کہ بند کر دیا، لیکن مقصد کمانا نہیں رکھا. آج یورپ کے اندر چلے جائیں اور جو ہمارے مسلمان یہاں سے گئے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں، اور یہاں لوگ سمجھتے ہیں شاید بڑا اچھا ہے، وہ بیچارہ صبح سے شام تک پستا ہے، تب جا کر کچھ جمع پونجی آتی ہے. کیونکہ وہاں نظریہ ہی یہ ہے کہ بس تم نے کمانا ہے اور کچھ کر کے پیسہ کما لو بس، اور اس کے لیے جان چلی جائے دے دو لیکن پیسہ کمانا نہیں چھوڑنا. بنیادی مقصد یہ رکھا گیا. اگر بنیادی مقصد یہی ہوتا تو بندہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کے اعضاء جواب دے دیتے ہیں، اب وہ محنت نہیں کر سکتا، مشقت نہیں کر سکتا، جد و جہد نہیں کر سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، تو وہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے. اب کیا ہے، اب اولاد بڑی ہوگی، اولاد کماتی ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہے. اگر بنیادی مقصد اس کا کمانا ہوتا تو یہ اس وقت بھی کما سکتا، نہیں کما سکتا. اس کے اندر وہ جان نہیں رہی، اب کام نہیں کر سکتا وہ. ہاں، بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کا عبادت رکھا ہے، یہ اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے. وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے. مسجد نہیں آ سکتا، گھر میں پڑھے. اس وقت بھی عبادت کر سکتا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر وہ صاحب فراش ہو گیا، بستر پر پڑ گیا، اب ہل نہیں سکتا، اب تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اب بھی اگر وہ اللہ کو یاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اپنے دل کے اندر ندامت لا کر دل ہی دل میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ اس کو اس وقت بھی معاف فرما دیتے. یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. یہ مرتے دم تک اس کا جا نہیں سکتا. زبان بھی نہ کام کر رہی ہو، خدا نہ خواستہ دل تو کام کر رہا، اور جب تک دل کام کر رہا ہے اپنے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، لیکن دل سے کما نہیں سکتا، پیسہ نہیں آ سکتا دل سے. یہ بنیادی مقصد ہے. اس لیے جو میں نے آیت تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم بات ارشاد فرمائی ہے جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور یہ در حقیقت قارون کا ذکر چل رہا تھا جس کے پاس بڑا مال و دولت تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی. سب سے پہلے ارشاد فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو. پہلی بات یہ. نمبر 2 ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. یہ نہیں کہ اللہ کہہ رہے کہ تم سارا کا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، نہیں، تمہارے اپنے خرچے ہیں، اپنے خرچے کے لیے بھی مال روک کر رکھو، اجازت ہے. وہ احسن کما احسن اللہ الیک، جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں مال کی نعمت دی، تم بھی دوسروں پر احسان کرو. ولا تبغی الفساد فی الارض، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو کہ پیسہ آ گیا اب متکبر بن جاؤ، اب اس پیسے کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر کے زمین میں فساد مچانے والے بن جاؤ. ایسا نہ بنو. یہ 4 باتیں یہ ہم میں سے ہر آدمی کے لیے، جو بھی کماتا ہے، جو بھی، ظاہر ہے ہر انسان اپنی کمائی کے اس کے مختلف ذرائع ہیں. سب سے پہلی بات، یہ ایک مومن اور کافر کا فرق ہے. کافر سمجھتا ہے جو کچھ کمائی ہے یہ میرے زور بازو کی کمائی ہے، میں نے اپنی طاقت لگائی، ہمت لگائی، میں نے دماغ سے سوچا، میں نے پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، میں نے کمایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ، اس مال میں جو اللہ نے تجھ کو دیا، یعنی یہ مال تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور مومن کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ دنیا کے اندر بظاہر اسباب اختیار کرتا ہے اور مال کماتا ہے، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی عطا ہے، یہ میرے زور بازو نہیں ہے. کیونکہ سوچ لے یہ بازو کس نے عطا کی ہے، ان بازو میں ہمت کس نے عطا کی، یہ پاؤں کس نے عطا کی جن سے چل کر وہ اپنی دکان تک، اپنی ملازمت تک، اپنے کاروبار تک جاتا ہے. اور جس ذہن سے منصوبہ بندی کی، وہ ذہن کس نے عطا فرمایا، اس ذہن کے اندر وہ منصوبہ کس نے عطا کی. یہ سارے ذرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نہ عطا کرتا کچھ نہ کر سکتا. لہذا یہ مال اللہ کی عطا ہے، وہ نعمت سمجھتا ہے. ایک تو اس میں نیت کی درستگی کی ضرورت ہے کہ اپنا نظریہ یہ نہ رکھے میرا نہ، میرا نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. ایک بات یہ مومن اور کافر کا فرق ہے. اور دوسرا پھر اسی میں خود بخود آ جاتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے. مومن کے کمانے کا انداز اور ہوتا ہے، کافر کا اور ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کافر بھی سود حاصل کر رہا ہے، مومن بھی سود لے، کافر بھی رشوت لے رہا ہے، مومن بھی رشوت لے، کافر بھی دھوکے بازی کر رہا ہے، مومن بھی دھوکے بازی کرے نا. اب اس کے کمانے کا انداز مختلف ہے کہ یہ کمائے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کیوں؟ انسان معاشی جانور نہیں ہے. اس کا مقصد پیسہ 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 اکٹھا کرنا نہیں ہے. پیسہ لینا حاصل کرنا ضرورت کے بقدر ہے، اور ضرورت کے لیے جائز طریقوں کو اختیار کر کے یہ کماتا ہے. یہ سود والا راستہ اختیار نہیں کرتا، رشوت والا راستہ اختیار نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، بہنوں کا حق نہیں مارتا. کوئی آدمی اپنی بیٹیوں کا حق نہیں مارتا. جس کا جو حق ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور جو جائز طریقے سے اس کے پاس آتا ہے اس پر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناتا ہے. یہ جو اس کا کمانا ہے یہ سارا کا سارا عبادت بن جائے گا. اور تیسری بات یہ کہ دو اگر ہم نظریے رکھ لیں جو کمانے کے لیے جاتا ہے، جو کمانے کے لیے جاتا ہے، ایک نیت یہ کر لے کہ میرے ذمے میں میرے حقوق ہیں، میرے ذمے میں میرے بچوں کے حقوق ہیں، میرے ذمے میں والدین کے حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے پیسہ ہونا اور اس کے لیے میں جاتا ہوں. یہ اس کا جانا بھی عبادت بن جائے گا، دکان پر بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا، کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا. اور دوسری نیت یہ کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ معاشرے کو ایک چیز فراہم فرما رہے ہیں میرے ذریعے، تاکہ میں اس میں ایک سبب بن رہا ہوں کہ ان کو وہ چیز مل رہی ہے اور ایسے مل رہی ہے کہ تاکہ آرام سے ان کے تک پہنچ جائے. تو ایک میرا ذریعہ بن رہا ہے. یہ دو نیتیں ہوں گی تو کاروبار بھی بندے کا عبادت بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں عطا فرمایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹے وہ عبادت میں لگا رہے. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کمانا مقصد نہیں، مقصد اللہ کی بندگی ہے. لہذا اس کمانے میں جہاں بھی کوئی ایسی بات آ جائے جو اللہ کے حکموں سے ٹکرا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے ٹکرا جائے، اس کو چھوڑ دینا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑنا. دوسری چیز ارشاد فرمائے. اب کوئی یہ سمجھے کہ شاید پیسہ ہی نہ ہونا چاہیے بندے کے پاس، نہیں، پیسہ تو ہو. اس لیے یہ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. دنیا میں اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو. تمہارے لیے بھی اجازت ہے، تم اپنے لیے بھی رکھو، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرو. ہر انسان کی الگ الگ حیثیت ہے. جتنا اس کے پاس ہے اتنا اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے. اسراف نہ کرے. خرچ کرنے کے اندر اعتدال ہو. اب عام طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اسراف کیسے ہوگا، اعتدال کیسے ہوگا. تو اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں. ہمارے حضرات نے فرمایا، استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا. فرمایا ایک آدمی کو گھر کی ضرورت ہے، اور گھر بنیادی ضرورت ہے ہماری. چھت ہونی چاہیے جس کے اندر وہ رہ سکے، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے والدین کی حفاظت کر سکے، اپنے مال کی حفاظت ہو سکے. تو اس کے لیے ایک جھونپڑی بھی بن سکتی ہے. جھونپڑی بنا لے، جھونپڑی کے اندر بھی زندگی گزر جائے گی. یہ ضرورت ہے، اور جھونپڑی ہر ایک کے لیے جائز ہے، بنا سکتا ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، وہ جھونپڑی سے آگے بڑھ کر اپنے لیے ایک پختہ مکان بنا سکتا ہے، ایک پکا مکان بنا سکتا ہے، اینٹوں کا مکان بنا سکتا ہے. اس کی بھی شریعت نے اجازت دی. پہلے صرف رہائش تھی، رہائش تو اس جھونپڑی میں بھی ہو جاتی، لیکن اس پکے مکان میں ذرا اچھے انداز میں ہو جائے گی حفاظت. اس کی بھی شریعت نے اجازت دی. یہ آسائش ہے. گھر میں آ گئے، گھر بن گیا، بہت اچھا ہے، اس میں کام چل سکتا ہے. لیکن گھر کے اندر اب اگر اس میں پینٹ بھی ہو جائے، اس کے اندر کلر بھی ہو جائے تو زیادہ اچھا لگے گا آنکھوں کو. آسائش ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی. اس کو کپڑوں بھی سمجھے. کپڑا اگر ہم بالکل ہلکا ترین جسم پر پہلے پہن سکتے ہیں، وہ ضرورت کے بغیر جسم کو ڈھانپے گا، لیکن اس سے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کپڑا ایسا ہو جو بہت ہی ہلکے درجے کا کپڑا ہے، ٹاٹ والا کپڑا ہے، وہ پہن لے جسم تو ڈھک جائے گا، لیکن جسم کو تکلیف ہوگی. اب تھوڑا سا نرم کپڑا ڈھونڈتا ہے، ایسا کپڑا جو ذرا اچھا بنا ہوا وہ پہن لے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دے رکھا ہے، وہ پہن لے، اجازت ہے.
اور ایک اس سے بھی اچھا کہ یہ کپڑا ایسا ہے جو مجھے بھاتا ہے، میری آنکھوں کو بھاتا ہے، میں اس لیے پہن رہا ہوں اپنے لیے، یہ آسائش سے پہن سکتا ہے، جائز ہے۔ یہ 3 درجے جائز ہیں۔ اس کے آگے نمائش، گھر بنایا اس لیے، اس کے اندر بہت کچھ کروایا تاکہ لوگوں کو پتا چلے میرا گھر ہے، میں کپڑے اچھے اور اعلیٰ پہنے اس لیے لوگوں کو پتا چلے دیکھو سیٹھ صاحب کیا پہن کر آئے ہیں، پتا چلے۔ یہ نمائش ہے، یہ والا درجہ ناجائز ہے، یہاں اسراف شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اسراف کی حد ہے۔ یہاں پر جو کام ہوگا وہ سارا کا سارا اس کے اندر اسراف کے اندر چلا جائے۔ ایک آدمی گھر میں رہتا ہے، اکیلا ہے، اس کو کوئی بھی دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا رہتا ہے، اس کی ضرورت چند برتنوں سے پوری ہو جائے گی، 1-2 بستروں سے پوری ہو جائے گی، اس کی جتنی ضرورت ہے وہ اس سے پوری کر سکتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر سامان کے ڈھیر رکھنا، گھر کے اندر برتنوں کے ڈھیر لگا دینا، یہ اب یہ نمائش کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اس کو آسائش کی ضرورت ہے وہاں پر، نہ آرائش کی ضرورت ہے، یہ زیادہ بڑھ گیا، اس کی ضرورت نہیں، یہ اسراف میں چلا گیا۔ ایک آدمی ہے، اس کے بیوی بچے بھی ہیں، والدین بھی ہیں، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بھی ہے، اس لیے گھر میں بستر زیادہ رکھے، 10-20 بستر رکھے ہوئے گھر کے اندر، اور جو برتن ہے برتنوں کے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، آتے ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے، یہ ساری ضرورت ہے، یہ رکھے ہوئے جائز ہے۔ اور برتنوں کے اندر اچھے برتن لے آئے تاکہ دیکھنے میں بھی اچھے لگے، کھانے کے اندر اس میں نفاست محسوس ہو، جائز ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر ایسی چیزیں لے کر آیا لوگوں کو پتا چلے دیکھو ہمارے پاس برتن، ہم کھانے پینے میں کیا استعمال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جیسے پہلے بادشاہ دور کے جو لوگ ہوتے تھے، بادشاہ وہ سونے کے چاندی کے برتن استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا منع کر دیا، کہ جس آدمی نے چاندی کے برتن میں پانی پیا قیامت کے دن جنت میں جا کر اس کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملنے والا، منع کر دیا، کیوں؟ اس میں نمائش آ گئی، یہ چیزیں غلط ہو گئی۔ یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا حصہ اپنے پاس رکھے، اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن نمائش نہ آئے، نمائش نہیں، اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے ضروری، نمائش نہ ہو، جہاں نمائش آ گئی وہاں اسراف آ گیا، اور اپنی نیت کو دیکھتے رہنا چاہیے، نیت کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کپڑا پہنا، بہت اچھا پہنا جمعے کے لیے، اور جب جمعے کے بعد فوراً اتار دیا، فرمایا اس کے پہننے سے میرے دل میں تکبر پیدا ہو رہا ہے، اس لیے اتار دیا، نہیں پہن سکتا میں اس کو، تکبر آ رہا ہے میرے دل کے اندر۔ جہاں یہ والی چیز ہے وہ دل بتاتا ہے پھر کہاں رکنا ہے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھنا چاہیے کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے، مجھے کہاں جا کر اسٹاپ کرنا ہے، کہاں جا کر مجھے رکنا ہے، کہاں جا کر میں رک سکتا ہوں، کہاں تک شریعت نے مجھے اجازت دی ہے وہاں تک جائے، یہ دوسری بات ہے، اس کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بغیر تمہارے استحقاق کے اللہ نے تمہیں مال کی نعمت دی ہے، اب یہ مال کی نعمت دوسروں میں بھی تقسیم کرو۔ مال اگر زیادہ ہے، اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کچھ مال ہے تو وہ ادھر ادھر دائیں بائیں خرچ کرنے کی بجائے اب کسی دوسرے پر احسان بھی کر دو، کسی دوسرے کو بھی اچھا کپڑا دلوا دو، کسی دوسرے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر لو، اس کے جسم پر بھی اچھے کپڑے آ جائیں، اس کے لیے بھی اچھا معاملہ ہو جائے تاکہ وہ بھی اچھا دنیا کے اندر زندگی گزار سکے، اب اس کے اوپر بھی احسان کا معاملہ کرو، اپنی طبیعت کے اندر یہ آ جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو شریعت بتاتی ہے، خود غرضی سے ہٹ کر دوسرے کی تکلیف اور دوسرے کا درد اپنا درد سمجھتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے، یہ وہ ہے۔ وہاں جہاں خود غرضی ہوگی وہاں پر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو سکتی، اس لیے خود غرضی ختم کی تاکہ مال کی محبت دل سے نکل جائے، مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنے مالدار ہیں، لیکن مال ہے وہ دل میں نہیں ہے، دل میں مولا ہے، دل کے اندر اللہ ہے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی، اس کے لیے پانی ضروری ہے، جب تک پانی نہیں ہوگا کشتی کہاں چلے گی، اس لیے پانی ضروری، جس طرح کشتی کے لیے پانی ضروری ہے انسان کے لیے بھی دنیا ضروری ہے، لیکن کشتی کے لیے پانی کہاں تک مفید ہے، جب تک وہ پانی اس کے دائیں بائیں رہے، اس کے آگے پیچھے رہے تب تک مفید ہے۔ وہ پانی اگر کشتی کے اندر جانا شروع ہو جائے تو پھر وہ پانی کشتی کو بھی ڈبوئے گا، کشتی والے کو بھی ڈبو دے گا۔ اس طرح دنیا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ نہیں چل سکتا، لیکن یہ دنیا تب تک مفید ہے جب تک ہمارے دل کے باہر گھومتی رہے، جس دن یہ دل میں گئی دل بھی ڈوبے گا، دل والے بھی ڈوبے گا، دل والا بھی ڈوبے گا، یہ وہ والی انتہا ہے جس سے منع فرمایا گیا۔ اس لیے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جیب میں پیسہ ہو، ہاں
جیب میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، کار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، لیکن فرمایا دل میں یار ہو، دل میں اللہ ہو. بس دل میں کاروبار نہ ہے، دل میں کار نہ ہے، دل میں پیسہ نہ ہے، دل میں اللہ ہو، دل میں جو سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، اتقوا اللہ فرما کر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر. یہ تیسری بات ہے. جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہی صفت پیدا فرمائی، یہی صفت اپنے آپ سے کر کے دکھایا. ایک مرتبہ ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے یہ نہیں دوسروں کو کہا چلو تم مہمان نوازی کر دو، تو مہمان نوازی کر دینا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اپنے گھر بھیجا، پیغام بھیجا ازواج مطہرات کو. پہلے ایک زوجہ کے پاس پیغام بھیجا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو کچھ نہیں. اپنے گھر کی کیفیت یہ، کھانے کو کچھ نہیں. دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، سب ازواج مطہرات کی طرف سے یہی جواب آیا، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. یہ کون ہے؟ یہ وقت کے نبی ہیں، یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے گھر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 2 ماہ تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا. یہ کیفیت تھی. آج تو ہم امتی ہیں، ہم تو ان کے نام کا کھا رہے ہیں. وہ قربانیاں دے کر گئے، ان کے صحابہ قربانیاں دے کر گئے، ہم نے دین کے لیے قربانی نہیں دی. ہم تو بیٹھ کر کھا رہے ہیں، لیکن کھاتے ہوئے بھی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس کو چبا کر اپنے معدے کے اندر جا کر اس کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ دین کو ہم اس طرح اپنے اندر لے کر چلے جائیں. جب سب کی طرف سے یہ اطلاع آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے حاضرین سے فرمایا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا میں کرتا ہوں. ان مہمان کو اپنے ساتھ لے کر گھر میں لے گئے اور کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، آج گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہ گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا سا ہی ہے، تھوڑا سا ہی ہے، کچھ اور ہے؟ کہا نہیں، اتنا ہے جو مہمان کے لیے کافی ہو جائے. کہ ٹھیک ہے تیار کرو. اور جب مہمان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے ہم سب، تو اس وقت تم ایسا کرنا، اس وقت ظاہر بجلی تو تھی نہیں، چراغ جلتا تھا، چراغ جل رہا ہو، تم جا کر اس کی لو ٹھیک کرنے کی نیت سے اس کو بجھا دینا تاکہ بجھ جائے، اندھیرا ہو جائے، روشنی نہ رہے. جب اندھیرا ہو جائے گا تم بھی خالی ہاتھ اس برتن کی طرف لے کر جانا، میں بھی خالی ہاتھ برتن کی طرف لے کر جاؤں، اور منہ تک لاتے رہے. مہمان یہ سب منہ ہلاتے رہیں گے، مہمان سمجھے گا یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھوکے رہ جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مہمان آیا اس کا پیٹ بھر جائے. یہ خود غرضی نہیں ہے، یہ کیفیت وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایثار. اس تک پہنچنا بڑی کمال کی بات ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ درجہ دے دیا تھا کہ وہ ایثار کی حد تک پہنچ گئے. خود بھوکا رہنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے مہمان کو بھوکا رہنا گوارا نہیں کیا. اور آج تو ہمارے ہاں کیفیت ہی کچھ اور ہے. محلے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو بھوکے رہتے ہیں کئی دنوں سے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی کو گھر میں گھر کی چھت مہیا نہیں ہے، ایسے افراد بھی چھت مہیا نہیں ہے، کوئی اس کے لیے چھت کا انتظام نہیں، اس کے پاس بستر سونے کے لیے نہیں ہے، لیکن کوئی دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں. ہر ایک کی نظر اپنی طرف آ چکی ہے، بس دوسرے کی طرف نظر دیکھ نہیں رہا. کسی مسلمان کا اگر ہم نے بھلا کر دیا، اگر اس کے ساتھ کچھ معاملہ کر دیا، یاد رکھیں یہ وہ معاملہ ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عطا کریں گے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتا رہتا ہے. یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو دیتے، ان خزانوں پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ہی مقرر کر دیا. اگر وہ بندہ اس خزانے پر مقرر ہو کر وہ خزانے کا مال منہ نہیں کھولتا، لوگوں کی مدد نہیں کرتا، تو پھر یہ خزانے والی نعمت اس سے لے کر کسی اور کو بھی دی جا سکتی ہے. پھر وہ یہ نہ سمجھے میرے پاس سے جائے گا نہیں، مال آنے جانے والی چیز ہے. اس لیے یہ والی صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا تو اب دوسروں پر بھی احسان کرو، دوسروں کے اوپر بھی احسان کرو. اگر ہے تو دیکھو دائیں بائیں، دیکھیں گے بہت سارے لوگ آج کل معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، ان پریشان حالوں کی پریشانی دور کی جائے، ان میں ان کی مدد کی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہاتھ. اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی؟ چوتھی بات ارشاد فرمائی ولا تبغی الفساد فی الارض. زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. ایسا نہیں ہو کہ مال آیا تو اب اتراتے پھرو. عموماً ایسا ہوتا ہے مال آتا ہے تو بندہ قابو میں نہیں رہتا. جب انسان کے حالات اچھے نہیں ہو تو پھر رب کے در پر آتا ہے، پھر اللہ سے آ کے مانگتا ہے، پھر روتا ہے. اور جب حالات زیادہ اچھے ہو جائیں تو یہ بندے کی آزمائش ہے. آزمائش اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں.
دونوں طرح آزمایا جاتا ہے، اور جب دیتے ہیں تو یہ آزمائش بڑی ہے، اس میں آدمی کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کچھ میرے پاس آ گیا، رب کے در پر آنا چھوڑ دیتا ہے، اور لوگوں کے سامنے اس کی باتوں کا انداز میرا 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 یوں کرتا رہتا ہے، میرا مال میرا مال میرا مال۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ انسان جب مر جاتا ہے جس کو کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا یہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے ورثاء کا مال ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد میں تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہو؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کون ہے ایسا؟ ہر کوئی اپنے مال سے محبت کرتا ہے، کسی اور کے مال سے تھوڑی محبت کرے گا، اپنے وارث کے مال سے تھوڑی محبت کرے گا۔ فرمایا کہ نہیں، جس مال کو تم اپنا سمجھ رہے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے ورثاء کا ہونے والا ہے، تم اس سے محبت کر رہے ہیں۔ کیا پتا کس وقت بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی، کس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور یہ مال چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہ ورثاء کا ہو جائے گا۔ اس مال کی وجہ سے جو ہے ہی نہیں اپنا، جو صرف اللہ کی عطا ہے، جب بندے کے ذہن میں یہ ہو میرے رب کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو پھر وہ شکر گزار بنتا ہے، پھر وہ متکبر نہیں بنتا۔ شکر اور تکبر دونوں ضد ہیں، آگ اور پانی دونوں ضد ہیں، جہاں شکر ہوگا وہاں تکبر نہیں آ سکتا، اور جہاں تکبر ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اپنی زندگی میں شکر لے کر آئے، کوئی کسی حالت میں ہے، تھوڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال کی نعمت دی ہے، زیادہ دی ہے، جتنی دی ہے، بس اس پر شکر گزار بن جائے۔ جب شکر گزار بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی باقی رکھیں گے اور بھی عطا فرمائیں گے، اور بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اپنی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب مال آ جائے تو پھر رب سے دور نہیں رہنا، اپنے آپ کو پھر بھی جھکا کے ہی رکھنا ہے، رب کے سامنے جھکانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکا کر رکھنا ہے۔ جو حکم آ جائے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، مال تو رب تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اصل چیز یہ ہے۔ تو یہ اس وقت مادیت کے دور میں یہ اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اپنے بڑے بھائی جو ان کے انتقال کر گئے، لاہور کے اندر ان کی کتابوں کی دکان تھی، اور وہ کتابیں بھی دینی کتابوں کی دکان۔ میں ایک دن بارش کا دن تھا، بارش ہو رہی تھی، تو میرے دل میں آیا کہ آج تو بارش ہو رہی، ویسے بھی لوگ دینی کتب کی طرف تو کم آتے ہیں، آج دکان پر جا کر کیا کرنا۔ لیکن پھر دل میں آیا، بتایا گیا ہے کہ سبب کے درجے میں تو اپنا سبب تو کرو، سبب تو اختیار کرو، دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، جا کر دکان کھول کر بیٹھ گیا، اور دکان کھول کر بیٹھا، شام تک کا اس دن اتنے لوگ کتاب خریدنے کے لیے آئے کہ عام دنوں میں اتنے لوگ بھی نہیں آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ یہ جو کوئی خریدنے کے لیے آتا نا ہمارے پاس، کوئی خریدار، یہ جو آیا ہے یہ ہمارے کو دیکھ کر نہیں آیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اس لیے وہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال رہا ہے، تو وہ آ رہا ہے، مال بک رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، ایسے پیسہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا وہ سمجھتا ہے اللہ کی عطا ہے، اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، بلکہ جھکا کر رکھتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، یہ نہیں بخل کر کے رکھا رہے، ایسے بھی ہے، پیسے ہی نہیں خرچ کرنا، لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، میں جانتا ہوں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، نہ اپنے اوپر خرچ کرنا ہے نہ اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا ہے، اولاد بھی قسم پرسی کی حالت گزار رہی ہے، اس کے پاس بھی وہ انتظام نہیں، بینک میں پیسہ پڑا ہے، آگے کام آئے گا، آگے کام آئے گا، قبر کے اندر نیچے اوپر بچھا کر پھر قبر کے اندر جانا ہے۔ ایسی بہت سارے لوگ گھر میں کپڑے لا کر رکھے ہوئے، کبھی کام آئیں گے، کبھی کیا مرنے کے بعد کام آئیں گے، ابھی جو چیز کام کی ہے اس کو پہن کر استعمال کرے، اگر ضرورت سے زائد ہے تو پھر اس کو کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کسی غریب کو دے دے، اور غریب کو دیکھ کر پیسہ کما لے، جس اللہ نے آج عطا فرمایا وہ کل بھی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ کون سی بات ہے کہ آئندہ کام آئے گا؟ عورتوں والی بات ہے، عورتوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، آئندہ کبھی کام آئے، کب کام آئے گا؟ قیامت میں کام آئے گا کیا؟ مرنے کے بعد کام آئے گا؟ جو چیز کام کی وہ ابھی ہے، تو پیسہ وہ لوگوں نے رکھا ہوا، ایسا اس کے ساتھ دل لگا لیا۔ یہ دل لگانے والی بات ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، ایسی کیفیت نہ، اس لیے فرمایا دل میں پیسہ نہ ہو، وہ پانی جو کشتی کے لیے مفید ہے وہ پانی ہے جو کشتی کے دائیں بائیں رہے، پیسہ اور دنیا وہ والی مفید ہے جو دل کے باہر رہے، دل کی کشتی میں نہ جائے، اور جب دل کی کشتی میں جانا شروع ہو گئی تو اس وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ خراب ہو جائے، یہ دل کی کشتی میں اتنی چلی گئی کہ پھر دل کو بھی ڈبوئے گی اور دل والے کو بھی ڈبوئے گی، پھر اس کو نہ حق سمجھ میں آئے گا نہ اس کو جھوٹ سمجھ میں آئے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اس وقت سے مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، معافی مانگنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ میری جتنے بھی مقاصد ہیں ان مقاصد میں سب سے بڑا مقصد دنیا کو نہ بنائیے گا،
کہ دنیا میرا سب سے بڑا مقصد نہ دنیا سب سے بڑا مقصد نہیں، اللہ کی رضا سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ سب سے بڑا مقصد ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر بھی احسان کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. اور چوتھی بات، جب دین کی بات آ جائے تو پیسے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم کہہ کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دین کی، نہ اس وقت تو اور زیادہ اشد ضرورت ہے دین کی، اس وقت تو اور زیادہ ضرورت ہے جھکنے کی، اس وقت اور زیادہ ضرورت ہے اللہ کے در پر آنے کی کہ ربا آپ کی نعمت ہے، آپ نے اتنی وافر مقدار میں مال کی نعمت سے نواز رکھا ہے، آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم اس کے لائق نہیں تھے. اور زیادہ شکر گزار بن جائے، یہ صفات پیدا ہو گئی تو ہمارا کمانا، ہمارا رہنا، ہمارا اپنا کاروبار کرنا، اس کے لیے جو میں نے نیتیں بتائی ہیں یہ کرنا، یہ سارا کا سارا صبح سے شام تک عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. یا الہ العالمین یا رب العالمین، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. یا الہ العالمین، جس طرح آج آپ نے اپنے گھر پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح مرتے دم تک پانچوں وقت اپنے گھر پر اسی طرح آنے کی توفیق عطا فرما دیں. یا الہ العالمین، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دوست و احباب کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. یا الہ العالمین، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں یا پیغام پہنچانا پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. عبد الماجد بن عبد المجید، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے. سہیل بمدانی کے والد کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے. یا الہ العالمین، ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. مولا کریم، جو بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان کا جو علاج چل رہا ہے اسی کے اندر شفا رکھ دیجیے. مولا کریم الہ العالمین، تاکہ یا اللہ آپ صحت عطا فرما دیجیے تمام بیماروں کو، تاکہ وہ آپ کی عبادت صحیح طور پر ادا کر سکیں. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی ہمارے اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. صدیق بھائی کا انتقال ہو گیا، اشرف بھائی کا انتقال ہو گیا، یمین بھائی کا انتقال ہو گیا، اور عبدالرشید صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. ان سب کے لیے دعا ہے یا الہ العالمین، ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. ان سب کے پاس مندگان کو صبر جمیل عطا فرما. مولا کریم، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، اچانک موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جانے سے حفاظت فرما. یا اللہ تھانے سے، عدالتوں سے، کچہری سے، ہسپتالوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے پیچھے، یا اللہ ہر طرف سے تمام مسلمانوں کی تمام وبائی امراض سے حفاظت فرما. مولا کریم، معاشی طور پر مسلمان جو کمزور ہیں الہ العالمین، ان کو یا اللہ ترقی نصیب فرما. مولا کریم ترقی نصیب فرما. ہمارے ماہانہ سالانہ یومیہ خرچے بآسانی پورے فرما. کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یا اللہ عزت نفس یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، اس کی وجہ سے کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. مولا عزت نفس کو باقی رکھتے ہوئے یا اللہ غیر سے رزق کا انتظام فرما. مولا کریم الہ العالمین ہے الراحمین، جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے یا اللہ پوری فرما. مولا کریم کسی کو بھی محروم نہ فرما. مولا کریم سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے، سلامتی اعضاء سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے. رفیق القلب رحیم المزاج حلیم الطبع بنا دیجیے. قلب سلیم، فہم سلیم، عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی بھی دعائیں یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.